حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں ایک دن میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا، صحابہ زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا، غریبوں کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی غریب مخلوق کے سامنے پیسوں کی نمائش نہ کرنا، دولت کی نمائش نہ کرنا، اس سے غریب کا دل دکھے گا۔ فرمایا اس گناہ عظیم سے بچنا، کسی کا دل نہ دکھانا۔ فرمایا دنیا میں دو لوگ ایسے رہتے ہیں جنہیں دیکھ کے اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے۔ یہ دو لوگ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے خدا تعالیٰ کی رحمت کی آغوش میں رہتے ہیں۔ ان کے اوپر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کرم کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ وہ دو خوش قسمت ترین لوگ ہیں کون کون سے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا، پہلے وہ لوگ جو مال و دولت رکھنے کے باوجود بھی، امیر کبیر ہونے کے باوجود بھی، اقتدار، بڑا عہدہ، سرکاری کرسی رکھنے کے باوجود بھی جب وہ غریبوں کے سامنے بیٹھتے ہیں، جب وہ اللہ کی غریب مخلوق کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو دیکھنے والوں کو غریب محسوس ہوتے ہیں، دیکھنے والوں کو عاجز محسوس ہوتے ہیں۔ دیکھنے والے یوں محسوس کرتے ہیں، یار اس کے اندر عاجزی کوٹ کوٹ کے بھری گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اچھا کھاتے نہیں، وہ اچھا پیتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا رزق دیا، اللہ تعالیٰ نے نام دیا، شہرت دی، اقتدار دیا، عہدہ دیا، سرکاری کرسی دی، وہ اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی دولت کی غریبوں کے سامنے نمائش نہیں کرتے، دولت کی نمائش کر کے غریبوں کا دل نہیں دکھاتے، غریبوں کو پریشان نہیں کرتے۔ ہائے آج کی اس معاشرے میں ہم نے اپنی دولت کی نمائش کچھ اس طرح کی، پیسوں کی نمائش کچھ اس طرح کی کہ ہم نے غریب کا جینا محال کر دیا، غریب کا جینا حرام کر دیا۔ غریب دعا کرنے پہ مجبور ہو گیا، موت مانگنے پہ مجبور ہو گیا، یا اللہ اس جینے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ تو مجھے موت ہی دے دے، تیرے امیروں نے میرا جینا حرام کر دیا، یا تو مجھے رزق دے یا تو مجھے مار دے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں شادی کے موقع پر ہم نے جہیز اپنی ہی بیٹی کو دینا ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اس جہیز کو چار پائیوں پہ بچھا دیتے ہیں، پھر محلے میں آواز لگاتے ہیں دوسری بچیوں کو، بچیوں آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھو، آؤ نا دیکھو ہم اپنی بچی کو جہیز میں کیا کچھ دے رہے ہیں، کتنے ٹرک سامان کے دے رہے ہیں، کیا کچھ دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کاش آپ نے یہ بھی سوچ لیا ہوتا کہ جو بچیاں تیری بچی کا جہیز دیکھنے آئی ہیں ان بچیوں میں سے لاوارث بچی بھی موجود ہے، ان بچیوں میں سے اس غریب بوڑھے باپ کی بچی بھی موجود ہے، جو غریب بوڑھا باپ بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا کے اس نے اپنی غریب بچی کو تعلیم دی، اس کو اچھا کھلایا، اچھا پلایا، کڑکتی دھوپ میں تتی ریت پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات ایک کر کے غربت کے دور میں اس نے اپنی بیٹی کو تعلیم دی، بیٹی کو جوان کیا۔ آج اس کی بیٹی جوان ہی کیا ہوئی کہ میرے معاشرے کے نوجوانوں نے یہ کہہ کر اسے ٹھکرا دیا کہ یہ غریب ہیں، یہ جہیز نہیں دے سکیں گے، اس لیے ہم اس کی بیٹی کو قبول نہیں کرتے۔ اس کی بیٹی گھر میں بیٹھی بیٹھی اس کے بال سفید ہو گئے، میرے معاشرے کے نوجوانوں نے اسے قبول نہیں کیا اس لیے کہ وہ غریب ہیں، جہیز نہیں دے سکتے، جہیز دینے کی ہمت نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر و نادانو، مرنے کے بعد اللہ رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ میرے نبی نے جس غریب کو عزت دی تھی، فرمایا میری امت میں سر اٹھا اٹھا کے چلنا، ہم ظالموں نے اس غریب کا ستیہ ناش کر دیا، اس غریب کا سر مٹی میں ملا دیا، وہ بیچارہ موت مانگنے پہ مجبور ہو گیا۔ فرمایا صحابہ کسی بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرنا۔ فرمایا او صحابہ کسی بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف بیان نہ کرنا، کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے کو پیار نہ دینا، اس سے یتیم بچے کا دل دکھے گا، یتیم بچے کو مرا ہوا باپ یاد آئے گا۔ کسی زمانے میں ایک غیر مسلم نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا،
اس سے پوچھا گیا کہ اسلام کی کون سی بات نے تیرے دل کی دنیا بدلی؟ اسلام کی کس بات نے تجھے اتنا متاثر کیا کہ تو کلمہ پڑھ کر آباؤ اجداد والا دھرم چھوڑ کے مسلمانوں کا دین قبول کر لیا؟ اس نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک واقعے نے میری زندگی بدل ڈالی، صرف ایک ہی واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا۔ وہ کہنے لگا کہ مجلس رسول لگی ہوئی تھی، صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا، اتنے میں ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں، میرا بچہ کئی دنوں سے گم ہے، مجھے مل نہیں رہا، دعا کریں میرا بچہ مجھے مل جائے۔ قبل اس کے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، اتنے میں ایک صحابی کھڑا ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اس کے بچے کو فلاں باغ میں بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھ کے آیا ہوں، اس کا بچہ فلاں باغ کے نیچے دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ جیسے ہی باپ نے سنا کہ میرا بچہ فلاں جگہ موجود ہے تو باپ نے دوڑ لگا دی، فرمایا صحابہ جاؤ اسے روکو، میرے پاس لے کے آؤ۔ اس نے کہا حضور آپ جانتے ہیں کہ ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ فرمایا میں اچھی طرح سے آگاہ ہوں، لیکن تمہیں بلایا ہے، بلانے کا بھی ایک مقصد ہے۔ فرمایا جب تم باغ میں جاؤ، جب تم اپنے بچے کو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھو تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر ہرگز نہ پکارنا، اپنے بیٹے کو اس کا نام لے کر پکارنا، بیٹا کہہ کر ہرگز نہ پکارنا۔ اس نے کہا حضور وہ میرا بچہ ہے، اگر میں بیٹا کہہ کر بلاؤں بھی صحیح تو کیا حرج ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تم کئی دنوں سے بچھڑے ہوئے ہو، تمہارے لہجے میں درد ہوگا، پیار ہوگا، تم نہیں جانتے کہ ان کھیلنے والے بچوں میں سے کوئی یتیم بچہ کھیل رہا ہو، جب وہ یتیم بچہ تجھے اپنے بیٹے کو پیار دیتا ہوا دیکھے گا تو وہ رو پڑے گا، اللہ کے سامنے شکوہ کر کے کہے گا او مالک تجھے میرے ساتھ کون سی ایسی دشمنی تھی کہ تو نے مجھ سے میرا باپ چھین لیا، کاش کہ آج میرا باپ بھی زندہ ہوتا تو اس کی طرح میرا باپ بھی مجھے پیار دیتا، میری پیشانی بھی پیار دیتا، میرے ساتھ محبت بھری باتیں کرتا، پیار بھرا لہجہ اپناتا، کبھی کہتا بیٹا تو نے پانی پیا ہے، بیٹا تو نے کھانا کھایا ہے، کاش میرا باپ زندہ ہوتا تو میرا باپ بھی میری اس طرح فکر کرتا، مجھے اس طرح سینے سے لگاتا، کبھی میری گال چومتا، کبھی میری پیشانی چومتا۔ فرمایا بندے جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارو گے تو دیکھنے والے یتیم بچے کے دل پر چوٹ لگے گی، اس کا دل چکنا چور ہو جائے گا۔ خدارا کسی کا دل نہ توڑنا، کسی کے زخموں پر نمک نہ چھڑکنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ فرمایا او صحابہ کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرنا، کسی بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف بیان نہ کرنا، اور کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا۔ فرمایا دوسرے لوگ جنہیں دیکھ کے میرا اللہ مسکراتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو پسند فرماتا ہے، وہ ہیں دنیا کے پیچھے بھاگنے والے، دوڑنے والے لوگوں کو پکڑنے والے لوگ۔ نادانو تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ دنیا ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا، یہ غدار، یہ مکار، یہ فریب، اور تم فریب کے پیچھے کیوں بھاگتے دوڑتے چلے جا رہے ہو؟ دنیا کی خواہشات کا تعلق تو جہنم کے ساتھ ہے، اور تم جہنم کی طرف کیوں بھاگتے دوڑتے چلے جا رہے ہو؟ فرمایا دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں کو پکڑنے والے لوگ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آغوش میں رہتے۔